رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. صدق الله العلي العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآعظم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام ہدیہ کرنے تو بعد محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، دارالعلوم غوثیہ رضویہ قدر شریف دا سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور استاد العلماء والفضلاء حضرت العلامہ شیخ الحدیث والتفسیر علامہ مولانا حافظ ظہور احمد صاحب قادری رضوی نبر اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، آپ دا عرس مبارک اور آپ دے والد گرامی صوفی باصفا پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ میاں عطا اللہ صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ اور حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فرزند گرامی
خطیب الاسلام حضرت علامہ صاحبزادہ خالد محمود صاحب حیدر رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، انہاں مشائخ کرام قدر شریف انہوں دی یاد اور انہوں دی یادگار دارالعلوم بھی جدا دستار فضیلت دا جلسہ اور دارالعلوم نال انہوں دی یادگار انہوں دی اولاد امجاد احفاد اور انہوں نے تلامذہ شاگرد جڑے ملک کے اندر اور بیرون ملک خدمات دینیاں انجام دے رہے، اے سب انہوں دا فیض علمی روحانی، انہوں نے مریدین عقیدت مند چاہن والے سب کی خدمت ہدیہ تبریک اس مبارک موقع سے پیش کر رہے ہیں۔ نال ربیع الاول شریف کے مقدس ایام کے اندر اس مبارک اور جلسہ دستار فضیلت ہو رہے ہیں، اس کی مناسبت نال کچھ وقت گفتگو کروں گا۔ حضرت خطیب العصر صاحبزادہ محمد عمار سعید صاحب متظلہ عزیز القدر علامہ مولانا الحافظ القاری صاحبزادہ محمد ابو بکر حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، علامہ مولانا پروفیسر محمد عصمت اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، علامہ استاد العلماء مولانا مفتی محمد بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر تمام علماء کرام، خطبہ حضرات، تسا جڑے مدعو سن مفتیان کرام، انہوں نے تقریریں سن چکے ہو، آخر نو حکم سی تے وعدہ سی، میں بھی جناب دی خدمت کو حاضر ہاں۔ لائٹ اگر پیچھے لگ سکے فکس نہ ہو گئے تو ایک بار مجمع نظر آ جائے کہ آگے پتہ ہو میں کنہ کنہ مخاطب کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا عظیم اہل اسلام اے مرکز دارالعلوم غوثیہ رضویہ، اور یہ جگہ جیسے تسی تشریف فرماؤ، ایتھے بہت بزرگ تشریف لائے ہیں، جلسے اندر بھی مناظرے اندر بھی بڑی بڑی تحقیقات ہوئی ہیں۔ حضرت علامہ مناظر اعظم مولانا اچھروی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائے، اور استاد اساتذہ حضرت علامہ قاضی عبدالسبحان صاحب کھلا بٹی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائے، اور بارہا قیام پاکستان تو پہلے حضرت محدث اعظم ابو الفضل محمد ستار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لائے، اور خطبہ علماء دا میں شمار نہیں کر سکتا، جڑے میں خود بھی اتھی تقریر کر دے میں انہوں دیکھیا اور سنیا۔ حضرت ابو البیان صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب آل و بہار شریف، شیخ القرآن علامہ عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور خطیب پاکستان بلکہ عالم اسلام حضرت مولانا محمد شریف گوری رحمت اللہ علیہ، یہ سب بزرگ اس جگہ تے خطاب فرمانے۔ یہ تاریخ
میں معلوم کرنا کہ اگر انہاں بزرگوں تو شروع کی جائے تب بھی کوئی 100 سال ہے، لیکن اگر یہ جڑے بانی نے اس سلسلے دے بزرگ وہ کئی 100 سال تھے، انہوں کا فیضان جاری ہے۔ حضرت قبلہ عالم میاں نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قبلہ عالم میاں شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دربار شریف اور انہوں نے تاریخ کی سے واقف ہو، بلکہ میں عرصہ ہو گیا نہیں سی اس گل پہ توجہ یا دھیان نہیں سی، میں نے صاحب مولانا ابو بکر حیدر صاحب نے ایک بڑی عربی متن کتاب دکھائی ہے جدی شرح عربی کے اندر حضرت میاں صاحب بڑے میاں صاحب نے فرمائی، یعنی صدیاں پہلے بھی وہ اتنے بڑے فاضل محقق عالم سر کہ نہ صرف اردو یا پنجابی کے اندر کلام فرمایا بلکہ عربی کے اندر بھی انہوں نے صاحب تصنیف بزرگ دی۔ اور تو پتہ ہے کہ عجمی بندے واسطے عربی لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کہ بولنا عربی آسان ہے، لکھنا وہ تو بھی مشکل ہوئے گا، پھر وہ کہ جڑے دینی موضوعات لکھا جائے گا اور پھر وہ جودت تے کلام ہوئے گا، جیسے کہ کسی دوست نے سرائے رنگیر یا کھاریاں تو انہوں نے پی ایچ ڈی دا مقالہ انہوں نے تصنیف تے لکھا، جدو کوئی تھیسس یا مقالہ لکھتا ہے نا وہ دے اندر وہ سارے حسن قبا وہ سب دی نشاندہی کرتا ہے، لہذا یہ چیز علماء دے اگے چھپی نہیں رہتی۔ صدیاں پہلے اتنی مہارت علمی روحانی انہوں نے موجود سی کہ دینی کتاب دے اتے انہوں نے ایک عظیم الشان جڑا کہ درسیات کی کتاب ہے اس دے اتے بھی آپ نے عربی کے اندر آشیہ تصریف فرمایا۔ میں عزیزم نے یہ کیا بھئی جیسا بھی ہوئے اس کو فوراً احتا تحریر کے اندر آ گیا، آگے تباعت مراحل سے جانا چاہیے تاکہ بزرگوں کی ایک ایسی ورثہ علمی وہ دی حفاظت ہو جائے کہ نہ دنیا اپنے سینے انہوں نے علم نال منور کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ اس سلسلہ فیض میں تا قیامت جاری ساری رکھے، انہاں بزرگاں دے فضل و برکات اور اللہ دے ولی اللہ دے نیک بندے مقرب انہوں نے یہ سلسلہ روز افزون جس طرح خاندان کے اندر حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ محمد ظہور احمد صاحب نوری قادری رضوی انہوں نے اپنی زندگی پوری غالباً 1953 کے اندر 1953 چنوں دورہ حدیث پاک پڑھے اور 1953 تو لے کے تادم آخر انہوں نے درس قرآن پاک حدیث پاک فقہ اسلامی کے درس جاری کیا، اور کوئی بھی دور ہوا عسر یسر تنگی آسانی یا می کڑی بارش یا دکھ دا ماحول ہے، کوئی بھی ماحول ہے تو انہوں نے اسباب کا ناغہ نہیں کی، ہر وقت قال اللہ و قال رسول اے ورد جاری رکھا، اور وہ نتیجہ ہے اتنے کثیر تعداد علماء کرام اس وقت بھی اسٹیج پہ بھی تشریف فرمانے، حفاظ بھی علماء کرام بھی، اور اس سے پہلے کئی اس وقت دنیا موجود ہی نہیں، یعنی ایسے بزرگ بوڑھے علماء بھی انہوں کو پڑھے تو 1953 تو لے کے پڑھا ہے تو اتنا سال ہو گئے، بلا 50 سال تقریباً ہو گئے، بھی 10 سالے بھی گزر گئے، یعنی اتنا عرصہ مسلسل انہوں نے درس نظامی کی تعلیم دیتی ہے، اور ایسی ہستی اپنی ذات کے اندر کرنے ہی ایک ادارے جتنا کام کرتا۔ علماء کرام کے ساتھ انہوں نے شاگرد بھی شروع تو مدرسین نال موجود سن، حفاظ بھی موجود سن، قراء بھی موجود سن، علماء بھی موجود سن، ہن بھی یہ حضرات انہوں نے اخلاق جڑے نے وہ بھی سارے ماشاءاللہ علامہ حافظ ابو بکر صاحب ابو بکر حیدر حافظ قرآن نے عالم دین نے مکمل درس نظامی پڑھے، بلکہ اگلے دن میں دیکھیں کہ ڈگریاں نال لکھی ہیں، سارے تعلیم کے دوران اتنے ڈگری شریف وہ نہیں سمجھ دی، لیکن ہوں یہ ڈبل تعلیم ہو گئی، مدارس کے اندر ایک فائدہ ہو گیا
کہ جڑے طلباء پڑھتے ہیں انہوں ڈگریاں بھی حاصل کرتے ہیں اور ڈگریاں کچھ مشکل نہیں رہتی جنہوں قرآن و حدیث آ جائے اللہ تعالیٰ او دی بصیرت بہت زیادہ فرما فقاہت دے اندر آ جاندی بصیرت آ جاندی دے واسطے سب کچھ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں انہوں الحفاظ کرام نو جنہوں نے دستار ہوئی اللہ تعالیٰ انہوں بھی مجاہد عالم بنائے دین دا اور انہوں نے سینے اللہ تعالیٰ منور و روشن فرمائے اور یہ بھی اگے دین نو پھیلان والے بن جائے اس تو زیادہ کی عرض کرا حافظ قرآن ایسا خوشبخت ہے کہ جیڑا اپنے خاندان دے 20 افراد اگر انہوں نے عملہ کوئی کمی بھی ہے حافظ قرآن دی برکت نال اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی نجات فرما دے نہ صرف نجات فرمائے گا بلکہ اعزاز فرمائے گا اور انہوں نے سروں تے نور دے تاج پہنائے جان جنہوں دی روشنی چاند دی روشنی تو سورج دی روشنی تو زیادہ ہو لوگ گمان کریں گے تو بڑے درجے دے کو ولی اللہ نے یا کوئی اللہ دے خاص مقرب نے فرمایا مقرب ہو گئے نہیں کیونکہ انہوں دا بچہ حافظ قرآن ہوگی اور حافظ قرآن دے والدین نو سچ سچ پشتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ دے حفظ دی برکت نال شفاعت عطا فرما دے اے قرآن پاک پڑھنے والے دی برکت اور انہوں نے سینے منور ہو جتنے بھی حافظ قرآن نے انہوں نے اندر اللہ دا کلام موجود ہے کلام اللہ انہوں نے سینے موجود ہے کیسے موجود ہے یہ نہیں پتا لگا اس واسطے کہ کدھر کتابت سینے جو نکلتی نہیں اندر وار بھی اگر کھلے تو بندے نو کتابت نہیں نکلتی اندر لکھے ہے قرآن شریف دماغ وچے دل وچے یہ بھی نہیں پتا لگتا قاری حافظ ساڈے سر ہی جساندے نے معلوم اندر سر تھکدا ہے لیکن میرا خیال ہے فوکس کرنے دی وجہ تو دھیان دینے دی وجہ تو تھکدا ہے اس وجہ تو نہیں کہ اتھو پڑھ دیں تک کیوں میرا اندازہ یہ بھی کہ ایمان بھی دل میں چلتا ہے تے قرآن بھی دل میں چلتا ہے دماغ میں بندہ زور دیتا ہے تو وہ یاد کرتا ہے بھی مطلب ایک دھیان دیتا ہے لیکن ایمان دا مستقر بھی قلب ہے تو اس لحاظ نال میں جو کچھ سمجھ سکیا ہوئے بے کہ قرآن دا مستقر بھی دل ہے پر دل میں پھولیا بچو نکلتا نہیں بکی میں کیوں کہ کلام اللہ ہے نا تو جڑا کلام اللہ ہے اسی وجود کی میں رکھے رسوم ہو سکتا ہے کاغذ دے ہوتے لیکن جب اندر ہے کسی دے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت ہو دی قائم فرمائی رابطہ نہیں ٹوٹیا ہوتا لوح محفوظ نال بھی تاہی برکتہ موجود نے اور وہ برکت ہے کہ حافظ قرآن اگر کسی قبرستان جو بھی گزر جائے تو او دے قرآن دی برکت نال اللہ تعالیٰ قبرستان والے ہیں تو 40 دن واسطے عذاب نو دور فرما دی بڑی برکت ہے یہ سب امیدہ نے اللہ دے فضل و کرم نال اور یہ ساری برکت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیئے اس دین نو اللہ تعالیٰ نے آپ نے نازل فرمایا اور یہ اکمال فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا اے حبیب آئیے دن اسا اے دین جڑے مکمل فرما دیتا توڑے واسطے توڑی امت واسطے دین توڑے تے کامل کروا مکمل فرما دیتا ہے دین کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی کیوں اس سارے ادیان دا ناسخ دین بھی ہے تے جامع دین بھی ہے دین جامع سارے ادیان سابقہ دا جڑے احکام دعاواں امثال قصص مختلف کتاباں کے بکھرے موجود سن وہ سارے قرآن مجید کے اندر جمع فرما اور یہ دیکھتے ہیں سارے علوم جمع فرما ہدایت نور ذریعہ وسیلہ ہدایت اور نور دا فرما دیتے یہ قرآن مجید اصلی
جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہوا ہے انہیں بعض الفاظوں بھی نہیں انہیں داڑھی بھی نہیں آئی چھوٹے چھوٹے بھی حافظ ہو گئے اے برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی امتاں جو حافظ کوئی نہیں ہویا حافظ ہوئے صرف نبی وہ اپنی وہی زبانی تلاوت کرتے سن اس امت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا سب تو بڑا معجزہ قرآن ہے کہ قرآن قیامت تک نبی کریم علیہ السلام دی امت دے سینیاں چ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہزاراں نہیں بلکہ لکھاں بندے میں ان کہوں گا کہ لکھاں بھی نہیں تو کروڑاں دی بھی تعداد دے اندر صرف مصر کے اندر جڑا ہے نا جی کروڑ دے قریب تے حافظ قرآن مصر دے ملک دے اندر موجود ہے اس واسطے کہ ملک مصر جڑا ہے نا اس کے اندر قرآن پاک کے حفظ کا 100 نمبر ملتا ہے طالب علمان جی میں 100 نمبر کا ایک پرچہ ہوتا ہے سکول کے اندر یا وہ بچہ میٹرک کا امتحان دے حافظ قرآن بھی ہوئے تو 100 نمبر انہوں حفظ قرآن کا بھی دیتا ہے اس ملک کے اندر دسو کتنی قرآن پاک کی عزت ہے ساڑھے ملک کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر 20 نمبر دیندے سن حافظ میں 20 نمبر ملتے سن وہ بھی انہوں کی مہربانی سی اس تو پہلے تو بھی نہیں سن رہے تھے جنرل ضیاء الحق صاحب کے مطابق حکم کے مطابق 20 نمبر حافظ قرآن کو زیادہ دیندے آ جس طرح بعض سیٹاں اتنے جان نا بچے انجینئر یا ڈاکٹر بننے واسطے تو 20 نمبر انہوں نے پینڈو سمجھ کے بھی دے دیں کیونکہ کوٹا ہوتا ہے نا پنڈا کا تو کہنے 20 نمبر نہیں دے دے تو پینڈو دے بھی 20 نمبر ہے حافظ دے بھی 20 نمبر تو میں تنقید نہیں کر رہا میں کوئی سیاستدان ہے کوئی نہیں میں ان تو ایک جائزہ پیش کر رہا اللہ کرے تھے بھی کوئی ایسا حکمران ہوئے جڑا قرآن نو 100/100 نمبر دے دے آپ سے قرآن نو ایک پرچے کے مطابق پورا یہ مقام دیتا جائے کہ اس نو 100 نمبر اس گل نہ دیتا جائے ساڑھا دل کرتا ہو صرف 500 دے چھڑو لیکن 100 بھی دے چھڑن تو بڑی گل ہے کیونکہ 20 نمبر دے کوئی گل نہ ہوئی پنڈ آئے بھی 20 نمبر تے حافظ قرآن بھی 20 نمبر ہے 100 نمبر ہو جائے اور 100 نمبر ہوئے تو اس ملک دے اندر بھی قرآن پاک لوگ انج پڑھن یقین کرو کہ میرے ایک عزیز نے مصر کے اندر ان بھی پڑھ دینے میں نے فرمان لگے کہ ہر گلی دے اندر تھے قرآن دے ٹیویشن سنٹر کیونکہ 100 نمبر جلم دے انہوں 100 نمبر لانے واسطے جی میں اور 100 نمبر لینے واسطے بچے دے ٹیویشن نہیں پڑھ دے بچے این نہیں مفت پڑھ دے انہوں باقاعدہ ٹیویشن اور تجوید نہ پڑھنے تو وہ دے بیچ سلطان دا پورا خیال اور تسی ہوندے آپ بیخ لیں گے نا نیٹ تو بھی کہ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں دوجہ ہتھانا دس رہے بہنگے اتلے جائے چھلے جا اکڑے بیکے جائے قاری دا وہ قاری بڑھا بیٹھا ہے وہ بکہتا ہتھانا دس جائے بجا اکڑے مات کرنی جائے تو ساتھ کرنی جائے پھر اس طرح مطلب برائی بیچ رہا ہے انہوں گول کرنا ہی ایسے کھڑا پیا ساڑھے افاظ جڑے سانوں پڑھایا ہے اسی بھی مارا چنگا پڑھے تھے لیکن وہ نہیں سن دس سکتے ادھی گل زبان نال کر دے سکتے ادھی سوٹیاں نال کر دے سکتے اے انہاں دی برکت ہے جنہاں سوٹیاں کھا لیا انہاں کوئی نہ کوئی انشاءاللہ پڑھ بھی نہیں کیوں کہ استاد ہے جڑا جور ہے نا جبر ہے اس کو بھی برداشت کرنا پرانے بزرگ فرماتے تھے کہ باپ دی شفقت نالوں استاد دا جڑا جبر ہے نا اللہ تعالیٰ وہ دے اندر زیادہ برکت رکھے اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کر جاندہ ہے انہوں کدھرے بھی ہار نہیں ہوندی نہ مسئلے دے نہ کوئی مسئلہ کر دیا انہوں کوئی ڈکے گا اور ہر طرف تو سبحان اللہ دیا سلامہ بس جیڑا بھی بندہ ہمت کر جائے تو استقامت نہ سما خیرہ چھڑ دے لے ٹک جاوے بس ٹک جا کے ٹک کے پڑے گا الحمدللہ اس میں برکات اور او دن بڑا کوئی خیر والا نہیں ہوتا احادیث مبارکہ دے اندر ہو کہ قرآن پاک پڑھن والے سب تو بہتر نہیں تو پڑھان والے سب تو بہتر دب کیا کو سبحان یہی دین دی گل ہے
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڈے بچوں جیڑے قرآن سکھن اور سکھان وہ سب تو بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور فرما دینے کہ اوہی بندے جیڑے ماہر قرآن نے وہ اللہ والے، وہ اللہ والے۔ میرے استاد حدیث شریف پڑھانے سے کراچی کے اندر اسی پڑھتے رہے، ایک بندے انہوں کو لائے 2 3 4 5 دیاڑے تے آدھے کسی اللہ والے دا پتہ دسو، میں اللہ سیکھنی۔ آپ دعا کر چھڑن یا اللہ ان کو اللہ والا ملا، آدھے دستے نہیں دعا کرتے نا، میں کہا بوڑ جائیں دسن تن کی بھئی حدیث میں جو ہوتا ہے اللہ والے ہو انہیں جڑے اللہ دے قرآن والے، اللہ نے رسول آپ کے لارے نہ جڑے قرآن پڑھانے نہ حدیث پاک پڑھانے نے تھوڑ بھی سگی زیادہ نے اور تو ہی نہ پوچھنا اللہ نے کرے۔ یہ تو انجی بس پہلے دکان تھا کہ وہ سونے والی دکان دس سے نہ توڑا لینا تو آپ کے ماننے دیکھ دینا کہ وہ میں سونے چاہ کے بیٹھا ہے انجی بجارتا، بلکہ حدیث دے لفظ نے میرے اللہ والے نہیں اللہ دے خاص نے، ہاں ہم اہل اللہ کا خاص ہاں۔ تو جس دن کوئی تعلق بڑھاتے ہو آدھے میں نا کوئی وسیلہ ہوتا ہے لب جائے، وسیلہ کوئی لب جائے، کوئی کارڈ ہی لب جائے، مگر کوئی مکھی مار کے دے دے وے کہ اس بندے کا کام کرے میرا خاص جے، اللہ فرماتا ہے میرے قرآن دے حاملین میرے خاص جے، تو جنہوں نے اللہ وال کوئی راہ چاہی دینا ہوئی نا خاصہ کا دامن پکڑ لو گے تو اللہ وال رستہ مل جائے۔ نشانی اور پوچھر کی لوڑ نہیں، دب کے نعرہ مولانا ذرا ہمت کریں۔ تکبیر سوڑیا نہیں پڑھنا تسا نہ یہ آخر میں لوکو لوکی درس بنا چھڑے جی، ہر ڈیرے تے درس بنا چھڑے جی، اجے بھی آج جو محفظ اور بناؤ۔ میں کہا جی ساڑھے حافظان دی جیڑا تناسب ہے نا یا ریشو ہے معاشرے کے اندر 10% بھی بندے اجے حافظ نہیں ہوئے، تو میں وہ ملک دسا تو ہمیں جیتے 100% حافظ 90% تے مصر میں 90% انجینئر اور ڈاکٹر بھی جڑے نے وہ ہفتے قرآن میں، اور وہ دی وجہ میں پڑھ کے 10 چڑی میں 100 ضروری نہیں وہ بڑا کوئی حافظہ کا پتر ہے تو حافظ بن سی نہیں، ڈاکٹر کا پتر بھی ہے تو 100 نمبر ضرور لے گا اور ان سے قرآن کر لے گا، تو برکت ہوتی۔ اے دنیا پوری منی ہے وہ قرآن پڑھنے دا حق ادا کیتا ہے تو مصریاں کی نازل ہویا عرب میں، پڑھنے دا حق ادا کیتا مصریاں، تے مصریاں کولو پوچھیا، ڈاکٹر عبدو صاحب نے پوچھیا مصریاں کولو، او مصریو نازل تے حجاز مقدس وچ ہو گیا تے پڑھنے دا تسا حق ادا کیتا، کسے مننے دا بھی حق ادا کیتا، تے مصر دے ڈاکٹر عبدالفتاح نے لکھیا ہاں جامعہ عذر والے مندے نے قرآن تے عمل کرنے دا حق ہندوستان دے مسلمانہ نے، جتنا اکبر احترام اور جتنا عمل مسلمان ہندوستان اس واسطے آخری ہاں تو اس بڑے ہندوستانی آئی نا، اس واسطے کہ بنگلہ دیش بھی اور پاکستان بھی اور ہندوستان سارے ہندوستانی کہنا سی، کابل تو لے کے دلوں سے توڑی یہ سارا ملک ہندوستانی ہے، راج شاہی نیپال دا کمشنری او اتھو تک سارا ہندوستان سی، کابل تو لے تو پتہ ہے میں کابل تے دلی ایک ہی ملک میں چھوٹے ساتھ آنسان کی پتہ جو مر جائے ان تو انسارا پتہ ہے کہ ان کا تسی یہ جڑی دیکھتا ہے نا نیٹ ہے
ساریا موجڑا جڑیاں نے تسی ساتھوں بھی زیادہ ہن کھول سکتے ہو، لہذا ہن شیئرنگ نہیں پہ کرنے کوئی تہاڈی معلومات چ اضافہ نہیں کر پتہ ہے شیئر کر رہے ہیں تہاڈے نال تے آل اسلام ہندوستان آج بھی دیکھو کتنے مسلمان بیٹھے سب داڑھی مبارک رکھی ایسا ماحول نہیں ملے گا ہمیں امریکہ جو ملن گیا کئی کٹ لائے میں کہ سدھی کیوں نہ رکھ دے ڈنگ پا کے رکھیے فیشن ہی ہے میں کہا داڑھی میں فیشن سنت نہیں چلتے گب کیا خود سبحان اللہ کیوں جی دی سنت ہے وہ نہیں ہے فیشن ہے نا ڈیزائن بھی ہو دئی لہذا داڑیاں مبارکہ ہندوستان کے اندر نمازاں ہندوستان کے اندر ذاکرین دے چہرے سبحان اللہ ذکر کرنے والے دے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما ذکر خدا کرنا اور ایسی محفل ساری رات کرنا کسی ملک چ نہیں ہو رہی ہاں 9:30 بجے مکا کے گھر کو ٹر جاندے لیکن اے بڑی موج ہے ساری رات محفل ذکر ہوندی محفل نعت ہوندی اور ساری رات زمانہ ذکر خدا مصطفیٰ نال تر رہی اور ذکر بھی اندے نہیں ہوندا جی ہو جایا کر چڑیا جی ہاں بندے ہوندے نے میں کہ بندے ہوندے نے کوئی عیب دی گل ہے بندے ہونا بڑا فخر دی گل جو بندے ہوندے نے بندے ہونے کوئی عام گل ہے بندے ہوئے انشاءاللہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور دب کے جڑے بول سکتے ہو دب کے کہہ دو سبحان اللہ صلی اللہ ابو بکر صاحب نے میں حکم فرمایا تو میں حاضر ہو گیا تھوڑی میں کہا روز تو انہوں آ کے کو بلانا ہے نہیں سمجھ آئی بول چلو جتنا بول رہا نہ بلانا ہونا ہے نہ تھوڑے کو ووٹ منگنا ہونا ہے نہ کوئی تکلیف دینا ہونا ہے تو انہوں سمجھ آئی کسی سوچے نہ میں نہ آ آ جاتا آ جانا مجھے ہونا بھی نہیں ٹھیک ہے لہذا آپ کو میں اس بڑائی ڈال جانا ہے آدھے گھنٹے لہذا بولو ہے نار اے تو ان کی بیداری اللہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اوہ اللہ دے خاص بندیانو گرے بڑے نہ سمجھنا اللہ نے ساری اولاد آدم نو اپنی مخلوق تے فضیلت عطا فرما دیتی خالد محمود صاحب میرے عزیز بھی نے پر میرے یار بھی ساتھ مناکر میں کی ہو رہے ہیں ڈھلا ہو رہے ہیں نہ تیرے کو مجمع بولے ہیں تے وہ روح بھی زندہ ہوتی ہے تے نیکان دی تے جسم بھی زندہ تے ایوے میں نو نہ آگے ان شرمندہ تیرا نہ کرو اور میں نو آکر میں بیٹھنی موقعی تیری ان ٹیلی نہیں لگنا پیا تو اور لانا پیا بھایا لانا پیا رب کیا تو سبحان اللہ میں کہا مولی جی ایڈی مایوسی کیوں پھیلائی یہ اسی کچھ بھی نہیں میں کہ بنی آدم ہو کیونکہ نہیں ایسے میں کہ جی ہو نا تو خلقنا ممن خلقنا تفضیلا وفضلناہم ہم نے ان کو بلند کر دیا علی کثیر ہزاروں قسم کی مخلوق پر ہم نے اولاد آدم کو فضیلت عطا فرمایا سبحان اللہ آخ لینا چاہیے ساڑھی تو کوئی فضیلت نہیں ساڑھی کوئی فضیلت ساتھ پتہ ہی نہیں میں ساڑھی کوئی فضیلت ہے میں کہتا ہوں تو اندر سے آیا تو آڑھی کوئی فضیلت ہے یہ تحفظ نے نا انہاں دی دستارے فضیلت ہے تسی بنی آدم ہونے دی وجہ تو فضیلت ہے کیا ان کے اولاد آدم باواں باہر نہیں ٹوٹتی آئی سدھی دوہاں پیروں تے ٹوٹتی یہ بھی فضیلت ہے لکھا مخلوق ہے یہ جڑے ہاتھ بھی لا کے ٹوٹتی ٹھیک ہے یہ ہاتھ جوتے رکھ دے بلکہ بڑے آن کرتے
آپریشن کرایا ہوئے تو پچھوں نے بھی آنکھ بنا رہے نہ کرایا ہوئے تو پھر تو آپ نے اندر کا طرف پچھوں آنکھ بنا سلامت تو اکار صاحب آئی ہوں گیا میں کہتا میں ان کی ہم کتا ہے آدھے میں ڈیڑھ گاؤں میں تھی یہ کری میرا امریکہ تو آیا میں پوچھا جی پیچھے کیوں بندے آخر مولوی تو نے ڈیڑھ بھی بندہ ہے تو یہ نہ ہو گیا کہ تین دن کر دیا میں پیچھے آ گیا اور بم چلے ہوں گے آر بم چلے میں آگیا یا اللہ ایک میرا پڑا ساری عمر چاہ چاہ کے نگارا کوئی حال نہیں گیا لیکن یہ کہ بولنا پوسی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا دب کے بولو ہن میری آواز بڑی دور جا رہی ہے میں چھیڑنا نہیں چاہتا کسی نے کیوں کہ ماحول بدل گئے ہن ایک تھے میں شرمندہ میں تم 10 بھی نہیں سکتا میرے نال دوران بیٹھا سی کہ عزیز میرا رندیر تو آیا ہے میں نہ کیا بجے سکنار پہ ہوندی ہے نا میں 10 بھی نہیں سکتا آدھا کیوں میں کہا اور میں تے کھیلتا رہا تے پہلو پہ گئے نا بگلے والی سڑکے وہ تو اگے آیا تے ایک اور نکلی اکھی بیار بھی جانے ایک باری ہوتے تو پھر ایک باری میں نہ کیا او خدا دے بندیا حق تے واپس جانے دے وہ راہ ہی نہ لبے چند بچی دو جا کے مڑے میرا حاصل کا تیری کیا ہے وہ تو مڑے جو خدا نہیں کر میں نے کہا بندہ سنے جوگے بھی نہیں سے باقی یہ ٹیس کھامنا چی پہ گئے ہیں تے معاف کرنا ورنہ چوکڑے کی آ گیا اے باری دے اندیا بریکا لگی ہیں ساڑی تے کن کن سناوا بھائی ان تے نیڑے آ گئے سارے اگر دوروں بازا ماریاں دسا ان کن دسا مسئلہ میں کہا فضیلت تو اتنا ڈرو بھی نہ رب تعالیٰ نے تو انہوں بھی فضیلت عطا فرمائی اور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے لا یعرف لأہل الفضل فضلہم الا اہل الفضل اور کسے فضل والے دا فضل کمینہ بندہ مان نہیں سکتا فضلہ والے دا فضل ہوئی مننے گا جدے تے رب دا اپنا فضل ہو پیشہ کر کے اٹھو کھڑا کرو نا پھر میری روح راضی ہے میں آکھاں گا میں سفر کر تو سمجھے بھی کیوں آیا میں نہیں آیا بھی کیوں قسمیں نب کے بول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یہ دنار کی بولی یہ جائے بھی کیوں آیا بولنا ایسا تو ملتانوں آیا ہوئے ابو بکر صاحب تو سوچے آشواری جب سے مکرو رات چڑھے ایسی بلا لیا جی وہ میں ایک سو نہیں جی ہونا میں بڑی دوروں آیا کہ ملتان آئے بھی نیڑے ہو گئے میں ہونا تو بھی دوروں آیا ڈاکہ کچھ مار قرب مکانی بھی مار نہ دے جائے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اعلان ابو محدث اعظم پاکستان دیکھو یہ حدیث پاک دی کتاب فضائل الصحابہ میں تھوڑے ناز کھیڑتے اس سے گل کرنا ماں کہ میں غصے ہو جاؤں تو پھر آدم بڑی پرتشدد تقریر کرتا ہے بڑا مریلا ہے وہ میں کہ سنگھ بھاج گیا نے کوئی نہیں ملے گا سمجھا یار بہت بڑی کیتی ہے وہ کریے زیادہ تو سنگھ نکل جاتے ہیں سڑی بیچ تو پھر کی کرنا ہے کسی سے کر دے رہے ہونا نہیں بس عادت ہی نہیں اور کل کوئی نہیں لا یعرف لأہل الفضل فضلہم کوئی نہیں پہچان دا فضل والے اندے فضل نو مگر وہی پہچان دے نہیں جڑی آپ فضل والے ہون دب کے آواز ہوتا کہ تقریر شروع کرنا تھا جڑے نہیں پہچان دے وہ کون نہیں کوئی نہیں
تا نہیں پہچان دے کیوں سن تو پتہ نہیں فضل کی ہوتا ہے لیکن نہ پتہ تو تقویٰ جی فضل والے کون تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات جتنا اچھا بولو گے انشاءاللہ میں اتنا اچھا بولو کوشش دب کے اور نوجوانوں جڑے طالب علم ہو مدرسے پڑھتے ہو خطیب بننا جے مولوی بننا جے وہ ضرور دب کے بولو ہونی کیوں ابھی بڑے دم دم کے بول دے رہے ہیں تاں ہی بول لیا ہمیں برکت ہو جاتی ہے ابتدا تو ہی پر اے بالکل گلے جڑے نے کھول دے جنہوں نہیں کھول دے وہ ساری عمر پڑھ پڑھا کے باپ بھی نہیں دیں دے خدا دی قسم جنہوں وقت نہ کھول دے جو سب کچھ کر دے ایسے شرمانے کی لوڑ کوئی نہیں ایک کام دے شرمانے آیا ہے کم نہیں یہ شرمانے میں اللہ تعالیٰ دے رسول دے حکم سنانے دی شرم کری کرنا ہے لا یعرف لعال الفضل فضل من لعال الفضل لہذا اے پہچان لو وہ کتھے کتھے بندے فضیلتہ تو انکار ہون تو مولیہ فیشن بنا لے یہ کوئی تقریر ہے فضائل بیان کرتے ہیں ہمیں احکام کی ضرورت ہے مسائل کی ضرورت ہے یہ جڑا بڑا سب تو مولوی اس گل دائی نے میں کہ کڈو جڑے احکام ہے جڑا سن نہیں پتا تو ان پتا ہے وہ بیان کرتے آکھا لگے جس مردے مردہ بندہ آتے وہ دے نکے ویج بڑا دی جائے میں کہ رکھے جی مسائل بڑی آ رہے ہیں بتا تو سکیڑا بڑا نہ دیتا ہے وہ تھوڑے کچھ ہے نکے چھوڑ احتیاط لوگ خدا دی قسم امریکہ بے کے تقریب پہ کریں وہ بڑا نکے دی آئے یہ اندر وہ آری قوم ہے ڈر گئے فضائل بیان کر رہے ہیں کیوں امتیں کوئی فضائل بڑھ جائے آدھن عملی تقریر کر سا میں کو کمڑیا فضل والے عملہ تو بغیر ہی فضل والے ہو گئے مت ماری فضل نہ بدل ہوتا ہے میری کہانی کمتی کہنا میں کہنا تو چلو اور بندے کہنے نا حقی ہوندے نے حکایت کرتے نے ٹھیک ہے اور جنہوں نے فضل کرتے ہیں پہ بیان ہوتے عملہ بڑے ہی ہوتے ہیں یہ عجیب گل ہے کہ فضل دی تقریر سنو جی عمل نہیں ہوتے بندے کوڑو ہائے 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 میں کہ یہ گل ہوتی تھی اللہ تعالیٰ انہوں نے فضل کیوں بیان کرتا اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتا ہے یہ میرے رسول اعظام دی جماعت ہے بڑے فضل والے اے بڑے فضل والے نے دب کے آنکھوے بڑے فضل والے نے بڑے فضل والے کسی بولتے ہی نہیں پہ یار اور میں فون بند کیتا ہے نہیں تو یہ اگام یاد نہ کے بات کرتا تو سمجھو بابا کری جائے گا بات نام ہی بولے تب کری نہیں حق بن جائے تھا اس گل دے حق بن جائے میں حق دا انکار نہیں کرتا پر تھوڑا جہاں ساڈا بھی حق بنونا وہ تو پہلے من چھڑے ہیں وہ پاکستان بن تو پہلے دے تھے جلسے ہوتے اور بڑے ہوتے مسئلہ دے نتارے ہوئے نہیں تھے ترہ دیاڑے ہوئے پیڑ پہ جانے تھے مسئلے ہو رہے تھے تھوڑا قبل شیف بڑا رگڑا لگتا رہا مسائل کے اندر اے بڑی جگہ ہے مرکز تاں ہے کہتے ہیں وہ مرکز مرکز ہی نہیں ہوتی ہے نا ہے کسی نے 100 سال دی تاریخ یا 150 دی کدے 400 سال دی نکڑا ہوئے تو پھر مرکز ہی ہویا ہے اچھا پتہ ہی لگ دے نبتو خاتمہ کے نہ ہی نہیں آنے وقت دینا اتنے عرف پہچانے جائے گا تو پھر بڑی گل ہے فضیلت دیتی تے فضیلت ہوندی کی ہے مولی نے غصہ کر دیں ساڑے تھے او فضیلت کی ہوندی میں آکا فضیلت ہوندی عظمت عزت مقام بڑائی تے بندی کی میں بندی ہے رب دے قرب نہ تے جنہ نو رب نے اپنا قرب بخشیا انہوں نے اپنا مخلوق میں رب نے بلند مقام عطا فرمایا
سکتے